والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حضرت عبید اللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے گئے۔ وہ بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ خوشی کی وجہ پوچھی گئی تو بتایا کہ آج رات میں خواب کے اندر اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوا ہوں۔ آپ نے مجھے ایک ڈول یعنی برتن عطا فرمایا جس میں پانی تھا، میں نے پیٹ بھر کر پیا، جس کی ٹھنڈک ابھی تک محسوس کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آپ کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی وجہ سے۔ دیدار کی بھیک کب بٹے گی، منگتا ہے امیدوار آقا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، فیضان شریعت جاری و ساری ہے۔ فیضان شریعت کورس میں آج عقائد کے متعلق اور عقائد میں انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کچھ باتیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے، جن کا اجمالی خاکہ یہ ہے: نمبر 1، کیا انبیاء کرام کے متعلق عقائد سیکھنا ضروری ہے؟ نمبر 2، نبی اور رسول کسے کہتے ہیں؟ نمبر 3، وحی کیا ہوتی ہے؟ نمبر 4، نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ نمبر 5، اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجتا ہے تو اس بھیجنے میں حکمت کیا ہے؟ نمبر 6، کیا جنات اور عورت بھی نبی ہو سکتے ہیں؟ نمبر 7، کیا آدمی عبادت ریاضت کر کے نبوت کا درجہ حاصل کر سکتا ہے؟ نمبر 8، نبیوں اور رسولوں کی تعداد کتنی ہے؟ نمبر 9، کیا وحی نبوت غیر نبی کو بھی آتی ہے؟ نمبر 10، قرآن پاک میں کتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نام بیان کیے گئے ہیں؟ نمبر 11، کیا نبی معصوم ہوتا ہے؟ نمبر 12، کیا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے بھول چوک ہو سکتی ہے؟ نمبر 13، کیا انبیاء کرام میں سے بعض سے افضل ہیں؟ نمبر 14، کیا انبیاء کرام کی لغزشوں کا تذکرہ کر سکتے ہیں؟ نمبر 15، ایک مسلمان کو انبیاء کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے؟
یہ اجمالی خاکہ تھا۔ انشاءاللہ وقت میں جتنی گنجائش رہی اسی کے اعتبار سے ان میں سے باتیں سمجھنے، سننے اور سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلا سوال انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عقیدہ رکھنے کا علم سیکھنے کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح ایک مسلمان کو اللہ اور اللہ کی ذات اور اس کی صفات کا علم حاصل کرنا فرض ہے، ضروری ہے، اسی طرح انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عقائد سیکھنا فرض اور ضروری ہے کہ جس طرح آدمی اللہ کو مانے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا، اسی طرح انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو مانے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ نبی اور رسول کسے کہتے ہیں؟ نبی اس بشر کو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالی بندوں کی ہدایت کے لیے وحی فرماتا ہے، جو بندوں کی ہدایت کے لیے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنا کلام ان کو عطا فرماتا ہے، چاہے ڈائریکٹ کلام فرمائے یا فرشتوں کے ذریعے سے کلام فرمائے۔ اور رسول اس کو کہتے ہیں جو نئی شریعت لائے۔ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ نبی اور رسول میں بعض لوگ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے، جو نبی ہے وہ رسول ہے، جو رسول ہے وہ نبی ہے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں فرق ہے، اور فرق اس طرح کا ہے کہ نبی صرف انسانوں میں ہوتے ہیں، نبی انسانوں کے علاوہ کسی مخلوق میں نہیں ہوتے، اور رسول انسانوں کے ساتھ ساتھ فرشتوں میں بھی ہوتے ہیں۔ تو پتہ چلا نبی صرف انسانوں میں ہوں گے اور رسول انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور فرشتوں میں بھی ہوتے ہیں۔ ان دو مخلوق کے علاوہ رسول کسی اور مخلوق میں نہیں ہوتے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ نبی وہ ہے جو نئی شریعت نہ لائے، اور رسول وہ ہے جو نئی شریعت لے کر مبعوث ہوا ہو۔ اور جو رسول ہوگا وہ نبی بھی ہوگا، لیکن جو نبی ہو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ رسول بھی ہو۔ پیارا اور محترم اسلام بھائیو، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا بندوں کی ہدایت کے لیے۔ حالانکہ یہاں پر بعض عقلوں میں ایک سوال آتا ہے کہ ہم کہتے ہیں اور قرآن پاک میں ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ممکن چیز پر قادر ہے۔ تو کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ڈائریکٹ بندوں کو ہدایت دے دے؟ قادر ہے۔ جب قادر ہے تو نبیوں کو کیوں بھیجا؟ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ لوگوں کو کہہ دیتا کہ مجھ پر ایمان لاؤ، روزہ کرو، نماز پڑھو، یہ کرو، وہ کرو، ان چیزوں سے بچو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کسی سے نہیں کہا، بلکہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا، اللہ پر ایمان لانے کو بتایا اور دین اسلام کے قانون اور قاعدے بتائیں۔ اس کی کیا حکمت ہے؟ اس کی حکمت سماعت فرمائیے کہ انسان بہت کمزور ہے اور اللہ تعالیٰ بہت طاقت والا، قدرت والا ہے۔ جب کمزور چیز طاقتور سے فیض لینا چاہے، اس سے کچھ حاصل کرنا چاہے، تو کمزور چیز طاقتور چیز کے سامنے نہیں جا سکتی، بلکہ اس کو واسطے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر بغیر واسطے کے جائے تو یہ فنا ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ مثال کے طور پر آپ
आग को लीजिए, आग के पास जो भी चीज जाती है उसको जलाकर राख कर देती है। अब हमें रोटी बनाना है। अब रोटी कैसे बनाते हैं? आग में सेक कर बनाते हैं। अगर हम आटा गूंद कर उसको डायरेक्ट आग में रख दें तो वो रोटी क्या बनेगी? वो जल जाएगी। अब रोटी को जलाना भी नहीं है, उसको काम लायक भी करना है और आग से फायदा भी उठाना है। तो अब हमने क्या किया कि उस आग के ऊपर लोहे का तवा रख दिया। अब उस लोहे के तवे के ऊपर हमने आटा रखा, तो अब क्या हुआ? आग रोटी तक डायरेक्ट नहीं पहुंच रहा, बल्कि तवे के वास्ते से जब आग का असर रोटी तक पहुंचा तो रोटी भी पक गई, हमारा काम भी हो गया और आग से हमने फायदा भी उठा लिया। इसी तरह अगर कोई बंदा डायरेक्ट अल्लाह ताला से फैज लेना चाहे, डायरेक्ट अल्लाह ताला से कलाम करना चाहे, तो बंदे के अंदर ये ताकत, ये कुव्वत, ये कुदरत नहीं है कि डायरेक्ट अल्लाह से कलाम कर सके या अल्लाह को देख सके। हालांकि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो सबसे अफजल होते हैं, वो भी अल्लाह ताला को नहीं देख पाते। ये तो हमारे और आपके नबी का खासा है कि अल्लाह ताला का दीदार हमारे और आपके नबी ने मेराज की रात अपने सर की आंखों से किया। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया था, मौला मैं तुझको देखना चाहता हूं। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा लन तरानी, तू मुझे नहीं देख सकता। अर्ज किया, या अल्लाह बस दिखा दे, मैं देख तो नहीं सकता लेकिन तू दिखा दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा मैं एक तजल्ली तूर के पहाड़ पर डालता हूं, तू उसकी जानिब देखना। अगर मेरी तजल्ली जो तूर के पहाड़ पर गिरेगी, नाजिल होगी, अगर तू इसको देखने में कामयाब हो गया तो फिर आगे बात होगी कि तू मुझे देख पाएगा कि नहीं देख पाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ठीक है। अल्लाह ताला ने कोहे तूर पर एक तजल्ली फरमाई, कोहे तूर जलकर राख हो गया। उधर मूसा अलैहिस्सलाम ने पलट कर देखा तो गश खा के जमीन में तशरीफ ले आए। तो प्यारे इस्लाम भाइयों, मूसा अलैहिस्सलाम जलीलुल कद्र रसूल इज़ाम में से हैं, लेकिन उनके अंदर भी ये ताकत नहीं है कि अल्लाह को देख सकें, तो बंदा कैसे देख सकेगा? इस वजह से अल्लाह का फैज पाने और अल्लाह से हम कलाम होने और अल्लाह के अहकाम को हासिल करने के लिए वास्ते की जरूरत पड़ी, और अल्लाह ताला ने वास्ता अंबिया और रसूलों का रख दिया। अगला सवाल यह है कि जब अल्लाह ताला नबियों को भेजता है तो वो नबी, वो रसूल बंदों को हिदायत करते हैं, समझाते हैं, तो अल्लाह ताला तो फिर मजबूर हो गया। अल्लाह ताला क्या हो गया? मजबूर हो गया कि उसको नबियों की जरूरत है, रसूलों की जरूरत है, वरना अल्लाह का पैगाम बंदों तक नहीं पहुंच सकता, अल्लाह का कलाम नहीं पहुंच सकता। तो प्यारा और मोहतरम इस्लाम भाइयों, अल्लाह का मजबूर होना इससे साबित नहीं हुआ, हमारा मजबूर होना साबित हुआ। आग तो डायरेक्ट रोटी तक पहुंच सकता है, लेकिन हम आग को पहुंचने नहीं देते, बल्कि बीच में लोहा करते हैं ताकि ये रोटी ना जल जाए। तो गोया की रोटी हम लोग हैं और आग रब तबारक व तआला की आग रोटी तक पहुंचने में मजबूर नहीं है। अल्लाह ताला हमसे कलाम करने में मजबूर नहीं है, अपने अहकाम, अपने कलाम पहुंचाने में मजबूर नहीं है। मजबूर हम लोग हैं कि अगर वो डायरेक्ट आ जाए, वो तजल्ली आ जाए तो हम न रहें। वो क्या किसी शायर ने कहा था, यही बेहतर है कि वो पर्दे में रहे, अगर वो पर्दा उठा दे तो फिर किसको होश रहे। तो मूसा अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर जब बर्दाश्त नहीं कर पाए तो हम और आप क्या कर पाएंगे। तो इससे अल्लाह ताला का मजबूर होना नहीं है। और कुरान पाक में है, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लाह की ये शान नहीं कि लोगों से कलाम करे,
आप देखें, बादशाह होता है एक मुल्क का, तो वो क्या गरीब तबके के लोग अपनी रियाया से कलाम करता है, बात करता है? नहीं, अपने वजीरों को कहता है, फिर वजीर रियाया तक उसका कलाम पहुंचाते हैं। और ये दुनिया का दस्तूर है। इसी तरह अल्लाह ताला ने भी ये मुआमला रखा दीन इस्लाम में कि नबियों का, रसूलों का वास्ता रख दिया ताकि उसके बंदे उसका फैज सही तरीके से हासिल कर सकें। अगला सवाल है, जिन्नात और औरत नबी क्यों नहीं होते? जिन्नात नबी क्यों नहीं होते? प्यारा और मोहतरम इस्लामी भाइयों, इसलिए नहीं होते कि नबी और रसूल अल्लाह के पैगाम्बर होते हैं, अल्लाह का पैगाम पहुंचाने वाले होते हैं, और अल्लाह ताला पैगाम उन्हीं तक पहुंचाता है जो असल होते हैं। मिसाल के तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति को इंडिया अपना पैगाम भेजना है, तो वो पैगाम किसकी जानिब भेजेगा? आपकी जानिब, मेरी जानिब, आगरा वालों की जानिब, दिल्ली वालों की जानिब? किसी की जानिब नहीं भेजेगा। भेजेगा तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के नाम भेजेगा ना। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हिंदुस्तान का असल है, मेन है। तो जब पैगाम आता है तो मेन की जानिब आता है। हां, ये जरूर कहते हैं, अब अमेरिका के राष्ट्रपति ने हिंदुस्तान के राष्ट्रपति के नाम पैगाम भेजा, लेकिन जब न्यूज में चलता है तो क्या चलता है कि अमेरिका ने हिंदुस्तान को पैगाम भेजा। भाई, हिंदुस्तान के किसी आदमी के पास पैगाम नहीं पहुंचा तो हिंदुस्तान वालों के कैसे पैगाम का नाम ले लिया? वो तो एक आदमी के पास भेजा गया था। तो पता चला कि ये जो अहम पैगाम होते हैं ये असल की जानिब आते हैं। अब अल्लाह ताला की बेशुमार मखलूकात है, उन तमाम मखलूकात में से असल हजरत इंसान है। इस वजह से अल्लाह ताला ने इंसानों की जानिब नबी भेजे, रसूल भेजे, दीगर मखलूक की जानिब नहीं भेजे। इसी तरह जिन्नात है, जानवर हैं, परिंदे हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, ये जितने भी मखलूक हैं ये सब फरा हैं और इनकी असल हजरत इंसान है। तो अल्लाह ताला ने इंसानों की जानिब नबी भेजा, जिन्नातों की जानिब नबी नहीं भेजा, क्योंकि जिन्नात इंसानों के ताबे हैं। इसी तरह औरत नबी क्यों नहीं होती? औरत इसलिए नबिया नहीं होती कि नबी वो होता है कि नबी का हर फेल, हर काम, हर अदा उम्मत के लिए मशाले राह बनती है, ताकि उम्मत देखेगी कि नबी किस तरह चलता है तो उस तरह चलने का सलीका सीखे, खाना किस तरह खाता है खाने का सलीका सीखे। अगर औरत नबिया होती तो उसको तो पर्दे का हुक्म है, तो जब औरत पर्दे में रहती तो उम्मती अपने नबिया से कैसे सीख पाते? शरीयत, दीन, सुन्नत, तरीके न सीख पाते। और फिर दूसरी वजह यह है कि औरत कमजोर होती है, औरत नाकिसुल अक्ल होती है। अगर औरत नबिया होती तो फिर उससे गलती होती, हालांकि नबी से गलती नहीं होती। इसीलिए हमने एक सवाल बनाया कि क्या नबी से भूल चूक हो सकती है? तो प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, नबी से भूल चूक तबलीग के मामले में नहीं हो सकती। अगर हम ये कहें कि माज़अल्लाह नबी भूल सकता है, नबी को सहव, निसियान, तारी हो सकता है, तो फिर शरीयत का पूरा निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। जैसा कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया 5 नमाजें फर्ज हैं, तो फिर कोई ख्याल कर सकता था शायद नबी भूल गए हों, अल्लाह की जानिब से 4 नमाजें फर्ज रही हों, भूलने की वजह से नबी ने 5 नमाजें कर दी हों, लिहाजा हम तो 4 पढ़ेंगे। कोई कहेगा नहीं साहब, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लाह का नाम लो सुबह शाम, कुरान पाक में आयत है बुकरतम वाशिया कि सुबह भी अल्लाह का जिक्र करो, शाम के भी जिक्र करो। तो भाई 5 नमाजें नहीं है, नबी भूल गया होगा, और 2 नमाजें होंगी, एक सुबह की एक शाम की, जिस तरह गैर मुस्लिमों के यहाँ सुबह मंदिर में जाते हैं, शाम मंदिर में जाते हैं, लिहाजा हम तो 2 वक्त की नमाज पढ़ेंगे।
کوئی کہے گا نہیں صاحب قرآن پاک میں تو 30 روزے کا ذکر نہیں ہے، نبی بھول گئے ہوں گے، 30 روزے نہیں ہوگا، صرف 1 روزہ ہوگا یا 3 روزہ ہوگا، غلطی سے انہوں نے 30 بتا دیا۔ تو پیارے اسلام بھائیو، پھر تو دین کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، یقین کسی فرمان پر ہوگا ہی نہیں۔ اس لیے اسلام نے یہ قاعدہ بیان کر دیا کہ نبی اور رسول سے بھول چوک ہو ہی نہیں سکتی، غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر غلطی ہو تو معاذ اللہ دین کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا انسان میں سے کوئی عبادت کر کے، ریاضت کر کے، صدقہ اور خیرات کر کے، نیک اعمال کر کے، رات دن اللہ کی عبادت کر کے کیا نبی بن سکتا ہے، نبوت حاصل کر سکتا ہے؟ تو پیارے اور محترم اسلام بھائیو، اس کا جواب یہ ہے کہ نبوت یہ کسبی نہیں وہبی ہے۔ کسبی اس چیز کو بولتے ہیں جس کو کمایا جا سکے، اور وہبی اسے کہتے ہیں جس کو کسی نے کسی کو عطا کر دیا۔ تو نبوت یہ وہبی ہے، یعنی اللہ جس کو چاہتا ہے اسی کو عطا کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی عبادت ریاضت کر کے نبی بن جائے۔ اسی طرح ولی ہونا بھی یہ وہبی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ولی بناتا ہے، کوئی عبادت ریاضت سے ولی نہیں بن سکتا۔ ہاں اتنا ضرور کہا جاتا ہے کہ یہ کبھی کبھی عبادت کرنا، ریاضت کرنا، نیک اعمال کرنا ولی بننے کا ذریعہ بن جاتا ہے، لیکن یہ عبادت ریاضت کرنا یہ نبی بننے کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس کو نبوت دینی تھی دے چکا، اب کوئی نبی نیا نہیں آئے گا، کیونکہ ہمارے اور آپ کے نبی نے فرمایا لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اور قرآن پاک میں فرمایا یہ محمد تو نبیوں کے خاتم ہیں، آخری نبی ہیں، تو اب ہمارے اور آپ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور کوئی اگر یہ کہے کہ بھائی عبادت کر کے ریاضت کر کے نبی تو کیا نبی سے بڑھ سکتا ہے، تو یہ غلط ہوگا، یہ کفر ہے کہ نبی کے منصب کو کوئی بھی انسان نہیں پہنچ سکتا، کوئی بھی امتی نہیں پہنچ سکتی۔ اور نبیوں کو اللہ تعالیٰ اتنی عقل عطا فرماتا ہے کہ اس کے زمانے کے لوگوں کی عقل جمع کی جائے اور جمع کر کے ایک ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے، اور نبی کی عقل ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو نبی کی عقل تمام لوگوں کی عقل سے بڑھ جائے گی۔ لہذا کوئی بڑا سے بڑا فلسفی، سائنسدان، پروفیسر، حکیم، کتنا بھی عقل مند ہو، اس کی عقل نبی کے عقل کے 1,00,000ویں حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتی۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، اگلا سوال یہ ہے کہ نبیوں کی تعداد کتنی ہے؟ تو نبیوں اور رسولوں کی تعداد کے بارے میں روایتیں کئی قسم کی آئی ہیں۔ ایک میں آیا کہ نبیوں کی تعداد 1,24,000، دوسرے میں آیا 2,24,000۔ لہذا اب ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم نبیوں کی تعداد مقرر نہیں کریں گے، کیونکہ اگر ہم نے کہہ دیا معاذ اللہ کی 1,24,000 ہیں، حالانکہ نبی 1,24,000 سے زیادہ ہوئے تو نبی کو غیر نبی ہم نے کر دیا، اور یہ بھی کفر ہے۔ اور اگر ہم نے کہا 2,24,000 اور ہوئے اس سے کم تو پھر جو نبی نہیں ہیں ان کو بھی ہم نے نبی مان لیا، اور یہ بھی کفر ہے۔ تو پھر کیا کہیں ہم؟ تو پھر شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا کہ آپ یہ کہو اللہ کے جتنے نبی ہیں ان سب پر میرا ایمان ہے۔ اور اگر تعداد بیان کرنا ہے تو یوں بیان کرو 1,24,000 کم و بیش 2,24,000۔ جب آپ نے کم و بیش لگا دیا تو اب متعین آپ نے نہیں کیا۔ اور سب سے اچھا یہ ہے کہ جتنے اللہ کے نبی ہیں سب پر ہمارا ایمان ہے۔ اسی طرح اصالہ ثواب کرتے ہیں تو یوں کریں اے اللہ اپنے تمام نبیوں کو اس کا ثواب عطا فرما، تمام رسولوں کو اس کا ثواب عطا فرما۔ وقت ہو رہا ہے تو آخری سوال لیتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی لغزشوں کا تذکرہ کرنا کیسا؟
اور یہ بہت اہم ہے۔ بعض لوگ نبیوں پر معاذ اللہ تہمت لگاتے ہیں، بہتان باندھتے ہیں اور کہتے ہیں صاحب نبیوں سے بھی تو غلطی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا، اے آدم اور حوا اس درخت کے پاس نہ جانا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام اس درخت کے پاس گئے تو لہٰذا حضرت آدم سے غلطی ہوئی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے جب کہا چلو میلے میں، آپ نے کہا میں بیمار ہوں، حالانکہ آپ بیمار نہیں تھے، تو آپ نے جھوٹ بول دیا۔ پھر جب قوم میلے میں چلی گئی تو آپ ادھر بت خانے میں پہنچے اور سارے بتوں کو توڑ دیا، سارے بتوں کو توڑ دیا۔ جب قوم آئی دیکھا اور پتہ لگایا تو کہا بستی میں تو حضرت ابراہیم کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں، لگتا انہوں نے ہی توڑا ہوگا۔ بلایا گیا تو آپ نے فرمایا ان میں سے بڑے نے توڑا ہے، حالانکہ توڑا آپ نے تھا، تو یہ بھی غلطی ہوئی۔ اسی طرح جب حضرت سارہ کو لے کر آپ جا رہے تھے تو راستے میں ایک ظالم بادشاہ ملا، وہ اگر بتایا یہ جاتا تھا کہ یہ میری بیوی ہے تو وہ بادشاہ عورت کو پکڑ لیتا، اس سے ہم بستر ہوتا، زنا کرتا۔ اب حضرت سارہ حضرت ابراہیم کی بیوی ہے، اب اگر یہ کہتے ہیں میری بیوی ہے تو بادشاہ چھین لے جائے گا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بہن ہے، حالانکہ بیوی تھی آپ کی لیکن آپ نے بہن کہا، تو یہ بھی دیکھو جھوٹ بولنا ہے، غلطی ہے۔ یہ تو انبیاء سے غلطی ہوئی صاحب، پتہ چلا انبیاء بھی غلطی کر سکتے ہیں، جھوٹ بول سکتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو لہٰذا ایسا نہیں کہنا، انبیاء سے جو لغزشیں ہوئی ہیں، جو غلطیاں ہوئی ہیں، ان کو ہم غلطی نہیں کہیں گے، ان کو لغزش کہیں گے۔ دیکھو آپ باہر جائیں گے، باہر کیچڑ ہے، آپ کیچڑ میں چلنے لگے، پاؤں پھسلا گر گئے تو آپ کی غلطی ہے نا، لیکن آپ اپنے گھر جا رہے تھے اور بڑی دھن تھی آپ کی کہ جلدی سے گھر پہنچوں، لیکن اس دھن کے وقت آپ کا پاؤں کیلے کے چھلکے کے اوپر آیا اور آپ کا پیر پھسل گیا اور گر گئے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ صاحب غلطی سے گرے ہیں نا، اس کو بولتے ہیں لغزش۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ لغزش۔ تو انبیاء علیہ السلام سے جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں وہ لغزش ہوتے ہیں، یعنی یہ جان بوجھ کر نہیں کرتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ امت کے لیے، انسانوں کے لیے رہنمائی کے فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ میری غلطی، آپ کی غلطی نقصان کا باعث بنے گی، لیکن انبیاء کی جو لغزش ہوتی ہے وہ نقصان کا باعث نہیں بنتی بلکہ فائدے کا باعث ہوتی ہیں۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام اگر دانا نہ کھاتے، نہ زمین پر آتے، نہ ہم اور آپ ہوتے، نہ یہ دنیا بنتی، نہ جنت نہ دوزخ کچھ نہ ہوتی۔ تو پھر جو ہم یہاں آ کر حضرت آدم علیہ السلام پر اعتراض کر رہے ہیں تو یہ اعتراض بھی تو نہ ہوتا۔ ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں صاحب، ہم لکھ پتی ہیں، کروڑ پتی ہیں، عیش کی زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ سب کہاں ہوتا؟ نہیں ہوتا نا۔ آج ہمارے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، موبائل ہے، تو انٹرنیٹ ہے، تو یہ ہے وہ ہے، ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں، یہ سب کیسے ہوتا؟ تو یہ دنیا بسانے کا مقصد تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام رب کی نافرمانی نہیں کرتے، لیکن اللہ کی مشیت ہی یہی تھی، اس وجہ سے آپ نے دانا کھایا، اور یہ دانا کھانا باعث بنا دنیا میں آنے کا اور پھر یہ نسل انسانی چلنے کا۔ تو ایک لغزش آدم کا نتیجہ یہ ہے کہ کتنے سارے معاملات ہوئے، نہ اللہ کا کلام ہم کو ملتا، نہ انبیاء کرام آتے، نہ یہ دنیا کے معاملات ہوتے۔ تو لہذا آدم علیہ السلام کی لغزش، اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ جو مقربین ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، یعنی انبیاء اور رسول اعظام، ان کی لغزشیں عبادت گزار کی عبادت سے بھی افضل ہیں۔ ہم جو عبادت کرتے ہیں اس سے افضل انبیاء علیہ السلام کی لغزشیں ہیں کہ وہ یہ نہ کرتے، نہ اس کا فائدہ امت کو ملتا۔ تو پیارا اور محترم اسلامی بھائیو، حالانکہ اس کی وضاحت کرنے کی حاجت ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے
میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو 3 بظاہر جھوٹ لگتے ہیں لیکن حقیقت میں دیکھیں گے تو جھوٹ نہیں ہیں، سرسری طور پہ بیان کیے دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں بیمار ہوں، میلے میں نہیں جاؤں گا، تو آپ نے اس لیے کہا تھا کہ تمہارے شرک اور کفر یہ بیماری ہے، اس کی وجہ سے میں بیمار ہوں کہ تم ہدایت لے آؤ تو میں صحیح ہو جاؤں، اس وجہ سے نہیں گیا۔ پھر آپ نے کہا کہ سب سے بڑے نے توڑا ہے، تو سب سے بڑا آپ ہی تو تھے، کیونکہ نبی اپنی امت میں سب سے بڑا ہوتا ہے۔ اور آپ نے کہا کہ اپنی بیوی کے بارے میں یہ میری بہن ہے، تو آپ نے بہن اس لیے کہا کیونکہ آپ اور ان کے سوا روئے زمین میں کوئی مسلمان نہیں تھا، اور مسلمان کا بھائی ہوتا ہے اور عورت اس کی بہن ہوتی ہے، تو اسلام کے ناطے سے حضرت سارہ حضرت ابراہیم کی بہن تھی، اس وجہ سے آپ نے بہن کہا۔ تو دیکھو جب وضاحت کی گئی تو کھل کے سامنے آ گئے، صاحب یہ تو جھوٹ ہی نہیں ہے۔ پیارا اور محترم اسلام بھائیو، آخر میں اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام کے بارے میں ہمارا کیسا عقیدہ ہونا چاہیے؟ سنیے، نمبر 1، انبیاء کرام تمام مخلوق یہاں تک کہ فرشتوں کے رسولوں سے بھی افضل ہیں، یہ عقیدہ رکھنا ہے۔ اور غیر نبی کتنا ہی بڑا ہو، نبی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ غیب کا علم عطا فرماتا ہے کہ جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے اور جو کچھ ہو چکا وہ سب کا علم نبیوں کو عطا ہوتا ہے۔ انبیاء کرام ایسے مرضوں سے، ایسی بیماریوں سے پاک صاف ہوتے ہیں جن سے لوگوں کو نفرت ہوتی ہے۔ جیسے عوام میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں پھوڑے ہو گئے تھے اور کیڑے پڑ گئے تھے، معاذ اللہ۔ یہ کہنا غلط ہے، کیونکہ نبی کو اگر ایسا مرض ہوگا تو لوگ نفرت کر کے دور بھاگیں گے، اور نبی تو آتا ہے لوگوں کو سکھانے کے لیے۔ جب لوگ دور بھاگیں گے تو نبی سکھائے گا کس کو؟ تو لہٰذا انبیاء کو ایسا مرض نہیں ہوتا جس سے لوگ نفرت کھاتے ہیں، جیسے برس کا ہونا، جزام کا ہونا، اور کوڑھی ہونا، کوڑ کا مرض ہونا، پھوڑے ہونا، یہ مرض انبیاء کو نہیں ہوتے۔ مرض ہوتے ہیں، بخار ہوتا ہے، سر درد ہوتا ہے، جس سے کوئی نفرت نہیں کرتا۔ انبیاء علیہ السلام کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ انبیاء علیہ السلام کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں ایک نوکر کی طرح ہے، ایک چوہڑے چمار کی طرح ہے، ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ بھی رکھنا ضروری ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قبر مبارک میں ابھی بھی زندہ ہیں۔ ان کو موت آئی، ایک لمحے کے لیے آئی، اور اس کے بعد پھر ان کی زندگی اس سے بھی زیادہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، اجل مانے موت، انبیاء کو بھی موت آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے۔ اب یہاں پر آنی کا معنی ہے ایک لمحے کے لیے۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، فقط ایسی کہ آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے، پھر ایک لمحے کے بعد وہی جسمانی معاملے کے طور پر پھر وہ زندہ ہو جاتے ہیں، اور جہاں چاہتے ہیں بے روک ٹوک جا سکتے ہیں، اور ان کو روزی بھی دیا جاتا ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اللہ کے انبیاء اپنی اپنی مزاروں میں زندہ ہیں، اور ان کو قبر میں روزی بھی دی جاتی ہے۔ قرآن پاک میں کتنے نبیوں کا ذکر آیا؟ قرآن پاک میں کئی نبیوں کا ذکر آیا، لیکن نام کے ساتھ صرف 26 نبیوں کا ذکر آیا ہے، یعنی 26 انبیاء کرام کے نام قرآن پاک میں موجود ہیں، اور ویسے بغیر نام کے اشارے اور کنائے میں تذکرہ کئی انبیاء علیہ السلام کے ذکر کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق صحیح عقیدے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، انبیاء علیہ السلام کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، یا رب مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بطفیل مصطفیٰ علیہ السلام۔ یا اللہ عز و جل نیک پرہیزگار ماں باپ کا فرما بردار بنا، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔
انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا فیضان عطا فرما، آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشی محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔